Welcome to Salsabil YouTube channel. Subscribe our channel to get notification of new videos. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن سيدنا ونبيا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوانوں، ہم سب اس دنیا میں ایک مقصد کے لیے آئے ہیں۔ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے بلکہ آزمائش کی جگہ ہے۔ ہر صبح جو سورج طلوع ہوتا ہے وہ ہماری زندگی کا ایک دن کم کر دیتا ہے۔ ہر شام ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری عمر کا ایک اور صفحہ بند ہو گیا۔ ذرا اپنے دل سے پوچھیں، اگر آج رات ہمیں اپنے رب کے حضور حاضر ہونا پڑ جائے تو ہم کیا مطمئن ہوں گے کہ ہم نے اپنی نمازوں، اپنے اخلاق، اپنے والدین کے حقوق اور اپنے معاملات کا حق ادا کیا؟ قرآن مجید بار بار انسان کو یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور اصلاح کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا کی نعمتیں اگر مل جائیں تو شکر ادا کریں اور آزمائش آئے تو صبر کریں، یہی ایمان والوں کا راستہ ہے۔ آج انسان کے پاس وقت ہے، طاقت ہے، مواقع ہیں، لیکن یہی چیزیں ہمیشہ نہیں رہتی۔ اس لیے اپنے رب سے تعلق مضبوط کریں، نماز کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، سچ بولیں، امانت دار بنیں، امانت ادا کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں اور لوگوں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ یاد رکھو، توبے کا دروازہ کھلا ہے۔ جو شخص سچے دل سے اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات سننے، اس پر عمل کرنے اور اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ذرا اپنے دل سے ایک سوال کریں، اگر ہمیں بتایا جائے کہ ہماری زندگی کا صرف ایک دن باقی ہے تو کیا ہم اس طرح زندگی گزاریں گے جیسے آج گزار رہے ہیں؟ موت ایک جیسے حقیقت ہے جس سے نہ کوئی بادشاہ بچ سکتا ہے، نہ کوئی غریب، نہ کوئی طاقتور، نہ کوئی کمزور۔ ہر انسان کو ایک دن اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، ہم یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے۔ ہمارے بہت سے عزیز، دوست اور رشتہ دار اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ کبھی وہ بھی ہمارے طرح منصوبے بناتے تھے، لیکن جب آج اللہ کا حکم آیا تو انہیں جانا پڑا۔ اس لیے ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے، نماز کی حفاظت کرنی چاہیے، سچ بولے، والدین کا احترام کرے، لوگوں کے حقوق ادا کرے، حلال روزی کمائے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ اگر کسی سے غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ سچی توبہ انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا جس نے اپنی زندگی میں 99 قتل کیے تھے۔ بعد میں اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے سوچا کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ وہ ایک عبادت گزار شخص کے پاس گیا اور پوچھا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس شخص نے کہا، نہیں۔ مایوسی میں اس نے اسے بھی قتل کر دیا۔ یوں اس نے 100 قتل پورے کر لیے۔ پھر وہ ایک عالم والے شخص کے پاس گیا اور یہی سوال کیا۔ اس عالم نے فرمایا، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، یقیناً تمہارے لیے توبے کا دروازہ کھلا ہے، لیکن اس بستی کو چھوڑ دو جہاں برائی عام ہے اور ایسی بستی میں چلے جاؤ جہاں نیک لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ اللہ کی رضا کے لیے روانہ ہو گیا، مگر رستے ہی میں اس کو موت آ گئی۔ رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیکھا گیا کہ وہ کس بستی کے زیادہ قریب تھا۔ وہ نیک لوگوں کی بستی کے زیادہ قریب پایا گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس کی توبہ قبول فرما دی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، چاہے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت ان سے بھی بڑے ہے۔ سچی توبہ صرف زبان سے نہیں بلکہ زندگی بدلنے کا نام ہے۔ ہر برے ماحول کو چھوڑ کر نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا توبے کو مضبوط بناتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ واقعہ صحابی رسول کعب ابن مالک کا ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کسی عذر کے بغیر
پیچھے رہ گئے۔ بعد میں انہیں اپنی غلطی کا شدید احساس ہوا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو بہت سے لوگ جھوٹے بہانے کر کے حاضر ہوئے، لیکن حضرت کعب بن مالک نے سچ بولنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا، مجھ سے واقعی کوتاہی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار فرمایا۔ تقریباً 50 دن تک ان کا سماجی بائیکاٹ رکھا۔ یہ دن ان کے لیے انتہائی سخت تھے۔ وہ ہر لمحہ اللہ سے معافی مانگتے، روتے اور توبہ کرتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی سچی توبہ قبول فرمائی اور قرآن مجید میں ان کے توبے کی قبولیت نازل ہوئی۔ حضرت کعب بن مالک نے خوشی میں عرض کیا کہ اب میں ہمیشہ سچ بولوں گا، کیونکہ مجھے نجات سچائی کی وجہ سے ملی۔ آج کی مجلس ختم ہونے والی ہے، لیکن یہ سوچ کر مت جائیں کہ صرف بیان ختم ہو گیا ہے۔ اپنے دل سے پوچھیں کہ کیا میری زندگی میں کوئی تبدیلی آ گئی؟ اگر آج اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دے کر گھر واپس بھیج رہا ہے تو یہ اس کی بہت بڑی رحمت ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ صبح اپنے گھروں سے نکلتے تھے مگر شام سے پہلے اپنے رب کے حضور پہنچ گئے۔ اس لیے آج ہی فیصلہ کر لیجئے، نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کروں گا، والدین کا دل نہیں دکھاؤں گا، جھوٹ، غیبت، حسد اور ظلم سے بچوں گا۔ اگر کسی کا حق مارا ہے تو واپس کروں گا، اور اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے معافی مانگوں گا۔ یاد رکھیں، جب ہماری آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہوگی تب نہ دولت کام آئے گی، نہ شہرت کام آئے گی، نہ دوستی کام آئے گی، نہ رشتہ داری کام آئے گی۔ قبر میں ہمارے ساتھ صرف ہمارے اعمال ہوں گے۔ اس لیے اپنے رب سے تعلق مضبوط کر لیجئے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں۔ جب جو شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ آخر میں ہم سب مل کر دعا کریں۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما، ہمیں 5 وقت کی نماز کا پابند بنا، قرآن سے محبت عطا فرما، ہمارے والدین پر رحم فرما، ہمارے نیک اعمال کی توفیق دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔